اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 104 اور 105 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے گھوڑے اور ہرن کی کہانی، اس کا حصہ دوم۔ بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ ایک گھوڑے اور ہرن میں دوستی تھی، تو ایک دن جب انہیں آپس میں جھگڑا ہوا تو ہرن نے گھوڑے کو پیٹا، اور اس کے بعد گھوڑے کو غصہ آیا تو اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ہرن سے بدلہ لوں گا۔ تو اسی کے مطابق بچوں، اس سبق سے کچھ سوالات ہیں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے، آپ ان کا جواب لکھتے جائیے۔ بچوں، پہلا سوال ہے، گھوڑے کو غصہ کیوں آیا؟ یعنی اگر ان میں دوستی تھی تو گھوڑے کو غصہ کیوں آیا، کیا وجہ تھی؟ ہم نے پڑھا ہے سبق میں کہ گھوڑے کو غصہ کیوں آیا، اس کا جواب آپ لکھتے جائیے۔ ہرن نے گھوڑے کو خوب پیٹا اور چلا گیا، اور گھوڑا کچھ نہ بھی کر سکا، اس لیے گھوڑے کو غصہ آیا۔ یعنی ہرن نے گھوڑے کو جب خوب پیٹا، جب گھوڑا زخمی ہوا تو وہ کچھ نہ کر سکا، اس لیے گھوڑے کو غصہ آیا۔ پھر ہے بچوں دوسرا سوال، ہرن سے بدلہ لینے کی کیا ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں آئی؟ یعنی ہرن سے اس بات کا بدلہ لینے کی کیا ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں آئی، اس کا جواب آپ لکھیے بچوں۔ ہرن سے بدلہ لینے کی ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں یہ آئی کہ اس نے شکاری کو ہرن کا پتہ بتا دیا اور ساتھ ہی شکاری کی مدد بھی کی۔ یعنی گھوڑے کی سمجھ میں یہ ترکیب آئی کہ اس نے پہلے شکاری کو ہرن کا پتہ بتا دیا کہ اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، اس کے بعد شکاری کی مدد بھی کی۔ پھر ہے بچوں تیسرا سوال، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام کیوں ڈالی؟ شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام اس لیے ڈالی کہ وہ گھوڑے کو جدھر موڑنا چاہے اس طرف کی لگام کھینچ دے اور گھوڑا قابو میں رہے۔ یعنی شکاری نے گھوڑے کے منہ میں اس لیے لگام ڈالی کہ وہ گھوڑے کو جدھر موڑنا چاہے اس طرف وہ موڑ سکتا تھا، اور اس طرح گھوڑا شکاری کے قابو میں رہا۔ پھر ہے چوتھا سوال، جب گھوڑے نے شکریہ ادا کیا تو شکاری نے کیا کہا؟ جب گھوڑے نے ہرن کا شکریہ ادا کیا تو ہرن نے کہا کہ احسان کس چیز کا ہے، مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ اور بھی ہوا، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنے کام کی چیز ہو۔ تو ہرن نے اس سے جواب دیا کہ جب گھوڑے نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ہرن نے کہا، نہیں، احسان کس بات کا ہے، مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ اور ایک فائدہ بھی ہوا کہ مجھے آج تک پتہ نہیں تھا کہ تم اتنے کام کی چیز ہو۔ پھر آخری سوال بچوں، گھوڑا شکاری کے قابو سے کیوں نہ نکل سکا؟ کیونکہ بچوں شکاری نے گھوڑے کو لگام ڈال رکھی تھی، اس لیے گھوڑا شکاری کے قابو سے نہ نکل سکا۔ پھر بچوں اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 105 پر آئیے، تو اس میں ایک سوال ہے، سمجھیے اور لکھیے۔ کبھی کبھی اسم سے صفت یا صفت سے اسم بنا لیتے ہیں، جیسے پھرتی اسم ہے، اس سے پھرتیلا صفت بنا۔ یعنی کبھی کبھی ہم اسم سے صفت بناتے ہیں اور کبھی صفت سے اسم، کبھی اسم سے صفت۔ جیسے پھرتی اسم ہے
اور اس کا صفت ہے فرتیلا. پھر ہے اور ایک صفت اچھا. اچھا صفت ہے اور اس کا اسم ہے اچھائی. تو بچوں اس سبق میں تلاش کر کے ایسی 2 مثالیں لکھیے. یعنی ایسی 2 مثالیں ہم لکھیں گے اس سبق میں تلاش کر کے. یعنی اس میں ایک ہے دوستی، دوست، شکاری، شکار، شکاری. اس کے بعد ہے بچوں اور ایک سوال، واحد کی جمع بنائیے. یعنی کچھ واحد یہاں دیے گئے ہیں تو بچوں ہم ان کی جمع بنائیں گے. جیسے ترکیب. بچوں آپ جانتے ہیں واحد کس سے کہتے ہیں، جمع کس سے کہتے ہیں؟ ترکیب. اس کا جمع آئے گا ترکیبیں. پھر ہے اور ایک تکلیف. بچوں تکلیف بھی واحد ہے، اس کا جمع آئے گا تکلیفیں. پھر ہے بچوں اور ایک واحد فائدہ. اس کا جمع آئے گا فائدے یا فوائد. پھر ہے آخری واحد تجویز. اس کا جمع آئے گا تجویزیں یا تجاویز. آپ ایسے ہی کچھ آسان اور واحد جمع اپنے سوچ کے مطابق بچوں بنائیے، کوشش کیجیے بنانے کی. جیسے گاڑی واحد ہے، اس کا جمع آئے گا گاڑی. یا کرسی، اس کا جمع آئے گا کرسیاں. بچوں آپ اپنے سوچ کے مطابق بالکل آسان ایسے ہی کچھ واحد جمع بنائیے. پھر ہے نیچے دیے گئے متضاد الفاظ کو یاد کیجیے. ایسے لفظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں متضاد کہلاتے ہیں. جیسے اچھا، اچھا اس کا متضاد ہے برا. اس کے بعد ہے پرانا، اس کا متضاد ہے نیا. دوستی، اس کا متضاد ہے دشمنی. باری، اس کا متضاد ہے ہلکا. پیچھے، اس کا متضاد ہے آگے. چڑھنا، اس کا متضاد ہے اترنا. فائدہ، اس کا متضاد ہے نقصان. دور، اس کا متضاد ہے نزدیک. بچوں یہ کچھ متضاد الفاظ تھے، یہ وہاں سے دیے ہوئے تھی کتاب پر. تو اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں ان کی ہمیں ضد لکھنی ہے. جیسے سفید. سفید کا متضاد آئے گا کالا. جدید، اس کا متضاد آئے گا قدیم. جاگنا، اس کا متضاد ہے سونا. شب، اس کا متضاد ہے رات. دن، نہیں شب اس کا متضاد ہے دن. رونا، اس کا متضاد ہے ہنسنا. کھونا، اس کا متضاد ہے پانا. تو بچوں آپ ایسے ہی کچھ متضاد الفاظ بنائیے، بالکل آسان الفاظ. جیسے اٹھنا، اس کا متضاد ہے بیٹھنا. یا آگے، اس کا متضاد ہے پیچھے. اسی طرح آپ بچوں کوشش کیجیے اپنے سبق سے ہی کچھ لفظوں کا متضاد بنانے کی. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع گھوڑے اور ہرن کی کہانی. تو ہم نے پڑھا کہ ان دونوں میں کتنی دوستی تھی، تو انہیں کس بات پر جھگڑا ہوا، تو آخر ایک دوسرے سے جھگڑنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے سبق میں پڑھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، کبھی آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. باقی والسلام، خدا حافظ.